ذہین تھا اتنا ہی بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اس سے کچھ زیادہ بد نصیب بھی تھا۔ جس چیز نے اسے بنایا اسی نے بگاڑ کے رکھ دیا۔ وہ ایسا بگڑا کہ اپنے آپ کو پھر کبھی نہ بن سکا۔ وہ 4 سال کی عمر میں سپر جینیس تھا اور 40 سال کی عمر میں اس کی موت اس حالت میں ہوئی کہ کوئی اسے نہیں جانتا تھا اور اسے اس بات سے کوئی غرض تھی بھی نہیں کہ کوئی اسے جانتا ہے یا نہیں۔ وہ تو اس بات سے بہت خوش تھا کہ اس نے زندگی کے آخری دن اس حالت میں گزارے کہ لوگ اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ چکے تھے۔ وہ بچپن ہی سے اس بات کے لیے ترستا رہا تھا کہ لوگ اس کے بارے میں سوچنا اور باتیں کرنا چھوڑ دیں۔ وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا تھا اور اس کے لیے کوئی بھی قیمت ادا کرنے کو تیار تھا، اور اس بات کو اس نے ثابت بھی کیا۔ ولیم سیڈس کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے بہت چھوٹی سی عمر میں بہت زیادہ حاصل کرتے ہیں مگر اسے برقرار نہیں رکھ پاتے اور آخر میں تھک ہار کر اس سے بہت کم پر راضی ہو جاتے ہیں جو ان کا حق ہوتا ہے۔ ولیم نے محض 6 ماہ کی کومل سی عمر میں عملی زندگی شروع کی اور اس طرح اس دور کے بڑے بڑے ماہرین بھی اس کی صلاحیتوں سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ مگر کسی کو کیا معلوم تھا کہ چاندنی رات جیسا آغاز اماؤس کی رات کی مانند تاریک ہوگا۔ سیڈس انسان نہیں، ایک چوہا تھا جس پر طرح طرح کے تجربات کیے گئے اور یوں اس کی اپنی شخصیت کہیں گم ہو کر رہ گئی۔ نہیں، ولیم تھا تو انسان ہی مگر اسے چوہا بنا دیا گیا۔ جس کے مقدر میں ماہرین کے لیے تختہ مشق بننا لکھا تھا، اسے اپنی اصلیت سے دور ایک ایسا جہاں بسانا تھا جس میں اس کے ساتھ اس کی ذہانت ہو اور اسے اس حال میں زندہ رہنا تھا کہ کوئی اسے کے علم کا ہم پلہ نہ ہو۔ ولیم کے لیے یہ دنیا اس کے باپ نے بسائی تھی۔ بورس سیڈس امریکہ کی عالمگیر شخصیت یافتہ یونیورسٹی ہارورڈ میں ایب نارمل سائیکالوجی کا استاد تھا۔ اس نے انسانی ذہن کی وسعتوں کے حوالے سے جو کچھ سوچا تھا اسے اپنے بیٹے پر آزمانے کا منصوبہ بنایا۔ وہ اپنے تمام نظریات کو بالکل درست ثابت کرنا چاہتا تھا مگر ظاہر ہے کہ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اسے اس مقصد کے حصول کے لیے ایک بہت بڑی قربانی دینی تھی۔ اسے اپنے بیٹے کی شخصیت پر اس کے اپنے کنٹرول کو ختم کرنا تھا۔ ولیم سیڈس اس حوالے سے بہت پریشان رہا کرتا تھا اور پھر یہ ہوا کہ اس نفسیاتی گرہ نے اس کی زندگی کو اپنی لپیٹ میں اس طرح کیا کہ مرتے دم تک وہ اسے بھول بھلیوں سے نکل نہیں پایا۔ وہ آزاد زندگی گزارنا چاہتا تھا مگر یہ اسے نصیب ہی نہیں ہوئی۔ جب ولیم صرف 2 سال کا تھا تب اس نے 250 الفاظ پر مشتمل وہ مضامین لکھے جنہیں ایک انگریزی میں تھا اور دوسرا فرانسیسی میں، اور ماہرین کو حیران کر دیا۔ جن لوگوں نے یہ ہوتے دیکھا وہ بھی اس حقیقت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کا ذہن اس بات کو قبول ہی نہیں کر رہا تھا کہ کوئی انسان اتنی چھوٹی سی عمر میں یہ کارنامہ سر انجام دے سکتا ہے، مگر ظاہر ہے کہ تسلیم کرنے سے انکار کر کے وہ حقیقت کو جھٹلا تو نہیں سکتے تھے۔ 5ویں سالگرہ کے موقع پر اس نے علم الابدان پر ایک مقالہ لکھا۔ 10 سال کی عمر میں اس نے یونانی زبان میں جیومیٹری پر ایک مقالہ لکھا۔ جب ولیم پیدا بھی نہیں ہوا تھا تب بورس نے طے کر لیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو اپنے نظریات کے مطابق ذہنی پرورش فراہم کرے گا، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ اس کا نظریہ یہ تھا کہ جس طرح جسم کے پٹھوں کو محنت اور تربیت سے خاص سمت دی جا سکتی ہے، اسی طرح ذہن کو بھی ایک خاص سانچے میں ڈھالا جا سکتا ہے۔ ننھے ولیم کے بستر پر ہر طرف انگریزی کے حروف تہجی فٹ کر دیے گئے تھے۔ جب ولیم 6 ماہ کا تھا تب سے وہ حرف کو اچھی طرح پہچان سکتا تھا اور یوں اس نے بولنا سیکھا تو ساتھ ہی ساتھ سوچنا اور لکھنا بھی سیکھ لیا۔ یہ بجائے خود ایک بہت بڑا کارنامہ تھا اور بورس نے اس کا کریڈٹ بھی خوب لیا، اور جب ولیم 2 سال کا ہوا تب تک اس نے کسی میچور انسان کے مانند لکھنا سیکھ لیا تھا۔ گھر پر ولیم کی تربیت بہت سخت ماحول میں کی گئی۔ بچوں کو نرسری کی جو پیاری سی نظمیں پڑھنے کو ملتی ہیں وہ اس کے لیے شجرہ ممنوع تھیں۔ اسے جیومیٹری، ریاضی اور سائنس کی دقیق کتابوں میں سر کھپانا پڑتا تھا۔ یہ سب بورس کا طے کرتا تھا۔ اس معاملے میں ولیم کی مرضی کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اس کا ذہن ایسی بہت سی باتوں سے ناآشنا تھا جو بچوں کی زندگی کا لازمی جز ہوا کرتی ہیں۔ بورس نے غیر معمولی منصوبہ بندی کے ذریعے اس کے ذہن کو کئی اہم معاملات کے لیے خالی چھوڑ رکھا تھا، اس لیے وہ اپنے باپ کی منصوبہ بندی کے مطابق بہت کچھ بڑی تیزی سے سیکھنا چلا گیا، اور دنیا نے ایک جینیس کو بڑی تیزی سے ابھرتے دیکھا۔ بورس کے یہ بہت
خوش کن تھا، مگر اس کی ماں بہت دکھی رہا کرتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کا بیٹا نارمل زندگی گزارے، اور وہ بیچارہ ایسی زندگی گزار رہا تھا جس میں نہ تو پریوں کی کہانیاں تھیں اور نہ ہی ماں کی گود کا لطف۔ ولیم کی دیکھ بھال آیوں کے ذمہ تھی۔ بورس اسے اپنے نظریات کی چلتی پھرتی تجربہ گاہ بنا کر دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا۔ ولیم کے ذہن پر بہت چھوٹی عمر میں وہ بوجھ لاد دیا گیا جس کا وہ متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کا جو نتیجہ نکلنا چاہیے تھا وہ نتیجہ نکلا بھی، مگر اس بات کو بورس سمجھنے سے قاصر رہا۔ جب کسی مسئلے پر غور کرتے وقت ولیم کے ذہن پر بہت زیادہ دباؤ پڑتا تھا تب وہ گھبرا جاتا اور ساتھ ہی اس پر کپ کپی سی طاری ہو جاتی تھی، اور اس کے نتیجے میں وہ ہکلانے لگتا تھا۔ یہ ہکلاہٹ محض ہکلاہٹ نہیں تھی، بلکہ اس کا اثر اس کی ذہنی استطاعت پر بھی مرتب ہونا تھا، اور یوں وہ بہت سی ایسی باتیں بھی اپنی ذہنی حدود میں نہیں لا پاتا تھا جو بظاہر بہت آسان بلکہ کامن تھیں۔ کسی بھی جینیس کے لیے ہمیشہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ بہت عمومی سی بات کو ہی آسانی سے سمجھ نہیں پاتا۔ ولیم کے معاملے میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا کرتا تھا۔ وہ بہت آسان امور میں الجھ جایا کرتا تھا۔ لوگ اس پر حیران ہوتے تھے، اور کبھی کوئی اس حوالے سے اس پر طنز کرتا تھا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ جایا کرتی تھی۔ 1912 میں ولیم نے چوتھی سمت کے بارے میں اس موضوع کے ماہرین کے سامنے لیکچر دیا، اور اس ایک لیکچر نے اسے راتوں رات شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ ماہرین حیران تھے کہ آخر یہ لڑکا ہے کیا چیز۔ ولیم نے 13 سال کی عمر میں ہارورڈ یونیورسٹی سے گریجویشن کی، اور اس حوالے سے کئی ممالک کے اخبارات نے اس غیر معمولی کوریج دی۔ مغرب کے لیے یہ بہت بڑی کامیابی تھی، اور ظاہر ہے کہ اسے کیش کرانا اس کا حق تھا، مگر خود ولیم کو یہ بات پسند نہیں تھا کہ وہ مکمل نارمل زندگی گزارنا چاہتا تھا، اور اس کے لیے کوئی بھی قربانی دینے کے لیے تیار تھا، اور یہی سبب ہے کہ اس نے اپنے باپ سے بغاوت بھی کی۔ تعلیم مکمل ہوئی تو ولیم کو روزی روٹی کی فکر ستانے لگی۔ اس نے ہوسٹن کے رائس انسٹیٹیوٹ میں پڑھانا شروع کیا۔ یہاں سے اس کی مشکلات کا آغاز ہوا۔ وہ علم تو بہت رکھتا تھا، مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ لوگوں سے کس طرح ملتے ہیں اور کسی بھی معاملے میں ان سے بات اور ڈیلنگ کس طرح کرتے ہیں۔ اس کے باپ نے اس معاملے میں سراسر کوڑا رکھا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ کسی سے بات کرنے کا صحیح ڈھنگ کیا ہوتا ہے۔ وہ جانتا تھا، مگر جس چیز کو جانتا تھا وہ بتا نہیں پاتا تھا۔ جس ہائی اسکول میں وہ پڑھاتا تھا وہاں اس کی کسی سے نہ بنی۔ اسکول کے ایک ٹیچر سے ہاتھا پائی کر بیٹھا اور معاملہ کورٹ کچہری تک جا پہنچا، جہاں اسے 18 ماہ کی معطل سزا دی گئی۔ اس کے بعد اس کا بہت طویل عرصے تک کچھ سراغ نہ ملا۔ ایک دن اس کے باپ کے ایک دوست نے اسے ایک سپر اسٹور میں پایا۔ وہ وہاں کلرک کی حیثیت سے کام کر رہا تھا۔ علم کی بلندی اور عمل کی پستی کی ایسی مثال لوگوں نے کم کم دیکھی ہوگی۔ اس کی تنخواہ $23 فی ہفتہ تھی، اور مزے کی بات یہ تھی کہ وہ اس تنخواہ میں بہت خوش تھا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا تھا، اس کے لیے جس کے لیے وہ ترستا تھا۔ اپنے باپ کے دوست کے زور دینے پر وہ ایک بار پھر دنیا کے سامنے آیا، اور اس نے ایک بڑے تعلیمی ادارے میں مریخ پر زندگی کے امکانات کے بارے میں لیکچر دینے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ جو لوگ اسے بھول چکے تھے وہ ایک بار پھر اس کی طرف متوجہ ہوئے، اور لیکچر ہال میں ولیم سیڈس نے اپنے چاہنے والوں کی ایک بڑی تعداد کو اپنے لیکچر کا منتظر پایا۔ ان میں سے کسی کی بھی نظر میں طنز کی کوئی پرچھائی نہیں تھی۔ وہ بہت خوش ہوا، مگر جب وہ لیکچر دینے کھڑا ہوا تب اندازہ ہوا کہ یہ اب خیالات کو ترتیب دینا کوئی آسان کام نہیں۔ اس کے باپ نے بچپن میں ذہن کی وسعت دینا سکھایا تھا، مگر اس کے بعد وہ ذہن پر پڑنے والے دباؤ کے باعث اس پریکٹس کو ترک کر چکا تھا۔ اب ایک دقیق موضوع پر بولنے کا مرحلہ آیا تو اس کے ذہن نے کام کرنا چھوڑ دیا، اور وہ مریخ پر زندگی کے امکانات کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرنے کی بجائے نہ جانے کیا اول فول بکنے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے سلسلہ کلام گاڑیوں کی خرید و فروخت تک دراز ہوا۔ ولیم کے ذہن کی یہ حالت اس کے باپ نے کی تھی، اس لیے فطری طور پر اسے اپنے باپ سے بے انتہا نفرت ہوگی، اور اس نے انتہائی غربت کی زندگی گزارنا پسند کیا، مگر باپ کے ترکے میں سے ایک پائی بھی لینا گوارا نہیں کی۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران 1944 کی گرمیوں میں ولیم سیڈس بروک لائن کے ایک بورڈنگ ہاؤس میں نمونیا میں مبتلا ہو کر انتقال کر گیا، اور کسی نے اس کی موت کا نوٹس بھی نہیں لیا۔